السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا پاکستان۔ جب میں ڈاکٹر صاحبہ کے گھر پہنچا تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسلام آباد شہر سے باہر واقع الہدیٰ کیمپس کے اندر ایک کونے میں نسبتاً اس پرسکون جگہ پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ان کے خاوند ڈاکٹر ادریس زبیر سے ملنے میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا تھا، لیکن ہر بار یہاں آتے اور پھر واپس جاتے ہوئے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے کہ جہاں ڈاکٹر صاحبہ کی قرآن کلاس نہ ہو رہی ہو، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں ڈاکٹر صاحبہ کے لیکچرز سنے نہ جا رہے ہوں، اور پھر وہ ڈاکٹر صاحبہ جن کا شمار دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں میں، جن کے عقیدت مند پوری دنیا میں اور جو جہاں بھی جائیں شاہی مہمان ہو، وہی ڈاکٹر صاحبہ اپنے خاوند کے ساتھ یہاں اس 3 مرلے کے گھر میں الہدیٰ کی کرایہ دار کہ جس گھر کو بنے ہوئے تو کئی سال ہو گئے، مگر ابھی تک نہ تو یہ باہر سے پینٹ ہو سکا اور نہ ہی اس کی حالت اندر سے بدل پائی۔ اور تو اور ڈاکٹر صاحبہ کی ڈرائنگ، ڈائننگ، سٹنگ اور میٹنگ، مطلب اس 4-in-1 روم میں سال ہر سال سے وہی ایک کونے میں بڑا فریج کے سامنے ڈائننگ ٹیبل، 2 سنگل بیڈ، 3 صوفے اور چند کرسیاں۔ اس بار میرا یہاں آنے کا مقصد تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں کہ ان الزامات میں کتنی صداقت ہے کہ 2-4 وہ خواتین بھی داعش میں چلی گئیں کہ جنہوں نے الہدیٰ سے پڑھا تھا۔ ڈاکٹر ادریس اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بیٹھے جب مجھے 15 منٹ ہو گئے، الیک سلیک، حال احوال اور سب رسمی جملے ادا ہو چکے، تب میں نے پوچھ ہی لیا کہ ڈاکٹر صاحبہ، امریکہ تو بہت کچھ کہہ چکا، مگر کیا واقعی الہدیٰ کی پڑھی ہوئی خواتین داعش میں گئی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح بڑی توجہ سے سوال سن کر اور ہمیشہ کی طرح ہی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے سکون سے ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ الہدیٰ کا مشن ہے کہ خواتین کو قرآن سے جوڑا جائے، ان میں شعور اور مثبت سوچ پیدا کی جائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی سنواری جائے۔ ہم انسانیت کی فلاح پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ جس کے بعد کوئی کسی فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں انوالو ہو جائے یا کوئی کسی جہادی تنظیم کی طرف راغب ہو، لیکن جیسے دنیا کی کسی درسگاہ میں بھی پڑھنے والی کوئی خاتون کبھی بھی کچھ مثبت یا منفی کر سکتی ہے، ایسے ہی الہدیٰ کی پڑھی ہوئی کوئی خاتون اگر کچھ کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ مگر یاد رہے، الہدیٰ کو قائم ہوئے 21 سال ہو گئے اور ابھی تک صرف ایک خاتون کے بارے میں یہ سنا جا رہا ہے کہ اس کے کسی انتہا پسند تنظیم سے رابطے تھے، اور اس خاتون نے بھی کسی دور میں الہدیٰ میں داخلہ ضرور لیا تھا، مگر پھر وہ اپنا کورس ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر ان الزامات میں اتنی شدت کیوں؟ ڈاکٹر صاحبہ سے جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ بولی، یہ شور شرابہ صرف اور صرف اسلام سے متعلق غلط فہمیوں اور اسلام سے خوف کا نتیجہ ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے اگلا سوال کیا۔ کہنے لگی، حل یہی ہے کہ ایک تو مشرق اور مغرب میں اوپن ڈائیلاگ ہو، کیونکہ جب تک دنیا کو حقیقی اسلام کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ان سے اسلام کا خوف ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا، جو مذہب ہماری باتوں میں ہے جب تک وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا تب تک بات نہیں بنے گی۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کے لیے آگے اور بھی مشکل دن آ سکتے ہیں؟ میرے اس سوال پر ڈاکٹر صاحبہ نے لمحہ بھر کے لیے سر جھکا کر سوچا اور پھر کہا، اللہ کے راستے میں کب مشکلیں اور آزمائشیں نہیں تھیں؟ یہاں تو نبیوں اور رسولوں کو نہیں بخشا گیا، یہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، مطلب عمر بھر کی تبلیغ اور دعوت کے باوجود کسی ایک شخص نے بھی بات نہ مانی اور کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا۔ جب یہ سوچتی ہوں تو پھر سب کچھ برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ اس شام میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ 2.5 گھنٹے تک رہا اور وہ ہر موضوع پر بولی۔ جہاں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بدتر ہوئی حالت کی وجہ ان کے قول و فعل کا تضاد ہے، وہاں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بھی بتایا کہ جس اسلام کی ہم روزانہ تبلیغ کرتے ہیں وہ اسلام ہماری زندگیوں میں نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے جہاں دب بھرے لہجے میں اپنے خلاف فتوے دینے والوں کی حقیقت بتائی، وہاں غمزدہ انداز میں یہ بھی کہا کہ
اللہ سے انکاری امریکہ اور یورپ میں تو ایک نظام ہے اور وہاں طبقاتی تقسیم نہ ہونے کے برابر، جبکہ اللہ کے ماننے والے ہم لوگوں کے ہاں نہ تو کوئی سسٹم اور اوپر سے طبقاتی تقسیم ایسی شدید کہ گھر گھر پہنچی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جہاں یہ مانا کہ ابھی تک جو کچھ انہوں نے کیا وہ بہت تھوڑا ہے اور ابھی تک جو نہیں کر سکی وہ بہت زیادہ ہے، وہاں اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ اب وہ ملک بھر میں بچوں کے لیے بہترین سکول کھولنا چاہتی ہیں۔ اس شام ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے جہاں سب سے یہ درخواست کی کہ قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان پر اللہ کے فضل کی ایک وجہ ان کا تہجد کے وقت بارگاہ الہی میں جھکنا ہے، کیونکہ ایک تو ان لمحوں میں آسمان دنیا پر آ کر خود اللہ تعالیٰ پکاریں کہ کوئی ہے مانگنے والا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال۔ اور اس شام جہاں انہوں نے اپنے والد کو اپنا آئیڈیل قرار دیا، وہاں انہوں نے برملا کہا کہ اگر انہیں اپنے خاوند کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو شاید وہ یہ سب کچھ نہ کر پاتی۔ ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ کی ہر بات ہی بڑی اہم تھی، مگر اس شام ان کا یہ کہنا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان وہ ملک بن جائے کہ جہاں کسی قسم کی بھی جہالت نہ ہو، جہاں دلوں میں اتنی وسعت ہو کہ اختلاف کے باوجود اتحاد قائم رہے، جہاں ذہن ایسے کشادہ ہوں کہ ہر مسلک کا احترام ہو، جہاں عدل اور مساوات ہو، جہاں جس مذہب کی تبلیغ ہو وہ مذہب زندگیوں میں بھی جھلکے، اور جہاں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ جب سے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سنا تب سے ہی ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ وہ ملک جہاں خود ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو گمراہ کہہ دیا جائے، جہاں ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآن کے ماننے والوں کے 97% متفقہ دین پر ان کے 3% مسلکی اختلافات غالب آ چکے ہوں، وہ ملک کے جہاں شروع سے ہی تعلیم کا حال یہ ہو کہ بقول قدرت اللہ شہاب صدر سکندر مرزا کے زمانے میں کابینہ کے وزیر جب حلف اٹھا کر اپنے اپنے محکموں کا چارج لینے کے لیے جانے لگے تو اسی اثناء میں وزراء اور ان کے محکموں کی فہرست دیکھتے ہوئے مجھے معلوم پڑا کہ تعلیم کا محکمہ تو الاٹ ہونے سے ہی رہ گیا۔ میں نے فوراً جا کر سکندر مرزا کو جب بتایا تو انہوں نے حکم صادر کیا کہ فوراً جاؤ اور جو بھی ملتا ہے اسے محکمہ تعلیم کا چارج دے دو۔ یہ سن کر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو باقی سب وزراء تو جا چکے تھے، صرف مشرقی پاکستان کے ایک وہ بزرگ وزیر جنہیں دمے کی وجہ سے کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا اور ابھی تک اپنی کار پر جھکے کھانس رہے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور جب ان کی طبیعت ذرا سنبھلی تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے محکمہ تعلیم ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر یہ تو وہ ملک کہ جہاں بچوں کو اسکولوں اور بڑوں کو مسجدوں میں مارنے والوں کی جیبوں سے بھی جنت کی چابیاں ملے، جہاں اللہ اور بندے کے تعلق کی حالت یہ ہو کہ بے اختیار وہ درویش یاد آ جائے کہ جس نے ایک فروٹ والے سے جب اللہ کے نام پر ایک سیب مانگا تو فروٹ والے نے انتہائی ناگواری سے ایک گلا سڑا سیب پکڑا دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب اسی درویش نے اسی فروٹ والے کو 50 کا نوٹ پکڑا کر کہا کہ سیب دے دو تو فروٹ والے نے بڑی ہی خوش اخلاقی سے 2 بہترین سیب لفافے میں ڈال کر اسے پیش کر دیے۔ اب اس حسن سلوک کے بعد اس درویش نے ایک ہاتھ میں گلا سڑا سیب اور دوسرے ہاتھ میں تازہ سیب پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ دیکھ لے تیری مخلوق نے تجھے کیا دیا اور مجھے کیا دیا۔ قارئین کرام، گو کہ مایوسی گناہ ہے، مگر پھر بھی بار بار خیال یہی آ رہا ہے کہ ان حالات اور اس پاکستان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا پاکستان، کم از کم مجھے تو یہ پاکستان اپنی زندگی میں بنتا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟